اہل علم میں سے، ائمہ اربعہ میں سے، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی کا یہ مذہب سر سے طے نہیں۔ یعنی کہ یہ 1300 سال بعد غیر مقلدین کو ایک ایسی سنت کا پتہ چلا کہ 1300 سال میں کسی امت کو، اہل علم کو، علماء کو، صحابہ تابعین کو یہ سنت معلوم نہیں تھی۔ آج غیر مقلدین آ کر دنیا جو ہے سر پر اٹھا کر کہ یہ جو ہے ایک سنت رہ گئی ہے، جو اس سنت پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کو کس طرح باندھا جائے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو کہاں باندھا جائے، ناپ کے اوپر، ناپ کے نیچے یا سینے کے اوپر، جس طرح کہ آج کل کے غیر مقلدین کرتے ہیں۔ کون سا طریقہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور سنت کے موافق ہے؟ دیکھیں، آپ یہ اصول اور ضابطہ یہ سمجھے، جس طرح قرآن پاک امت کو 7 قاریوں کی قرات سے ملا ہے، یعنی کہ جو قرات ان 7 قاریوں میں سے کسی سے ثابت نہ ہو وہ یقیناً شاذ اور مردود کہلاتی ہے۔ یعنی کہ بے شمار قراتیں اس کے بعد بھی مل جائے گی، وہ قرات شاذ کہلاتی ہے، اس کو قرآن کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ بخاری میں اس طرح کی شاذ قراتیں موجود ہے، کوئی عالم، کوئی اہل علم اس کو قرات نہیں کہتا ہے، قرآن کا درجہ اور حکم نہیں دیتا ہے، باوجود کہ روایت موجود ہے، کیونکہ وہ 7 قاریوں کی قرات سے وہ ثابت ہی نہیں ہے، تو لہذا اس پر قرآن کا حکم نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو روایت، جس روایت پر ائمہ اربعہ میں سے کسی نے عمل نہ کیا ہو اور انہوں نے اس روایت کو نہیں لیا ہو، اور خاص طور پر وہ ایک ایسا مسئلہ ہو کہ جس مسئلے کا جو ہے دن میں 5 مرتبہ واسطہ پڑتا ہو، نماز جیسا مسئلہ، صحابہ کرام کا دور، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ جو ہے یہ جو ہے تابعین، تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں، تو جب انہوں نے اس روایت کو نہیں لیا تو آپ یہ سمجھے کہ وہ روایت یقیناً کیا ہے، شاذ روایت ہوگی، وہ قابل التفات نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ کریں، ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی مذہب یہ نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائے نماز کے دوران۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ محدث بھی ہے، عالم بھی ہے، فقیہ بھی ہے۔ ان کی عادت یہ ہے کہ جب بھی وہ احادیث وغیرہ ذکر کرتے ہیں تو وہ ساتھ میں ائمہ اربعہ خصوصاً اور خاص طور پر جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کے مذہب کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کسی کا مذہب ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ باب قائم کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، یہ باب ہے۔ ابھی اس کے تحت قال ابو عیسیٰ یعنی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابھی وضاحت کرتے ہیں اور مزید کہتے ہیں، وَرَآ بَعْضُهُمْ أَن يَضَعُوهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، یعنی کہ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ ہاتھوں کو رکھا جائے ناف کے اوپر، فوق السرہ، سرہ کہتے ہیں ناف کو، فوق کہتے ہیں اوپر، یعنی کہ ناف کے اوپر۔ تو یہ مذہب ہے شوافع کا اور حنابلہ کا۔ آپ نے بھی سعودیہ میں دیکھا ہوگا، اور یہ تصویر میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے حنابلہ اور شوافع بھی اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض کا مذہب یہ ہے کہ ناف کے اوپر، اور یہ شوافع اور حنابلہ کا مذہب ہے۔ مزید کہتے ہیں وَرَآ بَعْضُهُمْ أَن يَضَعُوهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، اور بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ ہاتھوں کو رکھا جائے ناف کے نیچے، اور یہ مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے علاوہ تیسرا مذہب انہوں نے جامع ترمذی میں بالکل ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل علم میں سے، ائمہ اربعہ میں سے، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی کا یہ مذہب سر سے طے نہیں۔ یعنی کہ یہ 1300 سال بعد غیر مقلدین کو ایک ایسی سنت کا پتہ چلا کہ 1300 سال میں کسی امت کو، اہل علم کو، علماء کو، صحابہ تابعین کو یہ سنت معلوم نہیں تھی۔ آج غیر مقلدین آ کر دنیا جو ہے سر پر اٹھا کر کہ یہ جو ہے ایک سنت رہ گئی ہے، جو اس سنت پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ یعنی کہ 1300 سال میں یہ سنت کسی کو معلوم نہیں تھی۔
اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ نہ سنت ہے سینے پر ہاتھ باندھنا، اور مزید آپ نے یہ سنا کہ شیخ عبدالسلام یہ مدینہ المنورہ میں ہوتے ہیں اور اب بھی موجود ہے. آپ ان کے جو ہے بات کو سنیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ نے اس حدیث کو بالکل اس حدیث کا انکار کیا ہے، اس کے صحت کو وہ قابل قبول مانتے نہیں ہیں، اس کا جو ہے وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا یہ مذہب ہی نہیں ہے. اور مزید وہ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ مکروہ ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا یہ مکروہ ہے. آپ دیکھیں شیخ عبدالسلام نے کیا کہا. فاليدان عند القيام وقراءة الفاتحة وما بعدها السنة فيها وضع اليدين بأن يجعل اليمنى على اليسرى تحت سرته. الدليل على ذلك حديث وائل بن حجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ولم يثبت في حديث وائل أنه جعلهما على صدره، قال أحمد هو منكر. وإنما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال السنة أن يضعهما على سرته أو تحت سرته، هذه هي السنة. ان من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاة تحت السرہ. یہ ابو داود کی روایت ہے. یہ روایت جو ہے ابو داود کے ابن العربی والے نسخے میں موجود ہے، اور اسی طرح مسند احمد اور بیہقی میں بھی موجود ہے. اصول حدیث میں یہ بات طے شدہ ہے، محدثین کے اصول میں یہ بات طے شدہ ہے، جب کوئی صحابی کسی عمل کو سنت کہے. اب یہاں پر کہنے والے کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے ان من السنت. آپ اندازہ کریں، جب کوئی صحابی کسی عمل کو سنت کہے تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی. تو یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے. انہوں نے اس کو سنت کا اطلاق دیا ہے، اور تمام صحابہ اور تابعین کسی کا بھی عمل جو ہے وہ اس کے خلاف موجود نہیں ہے. تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں سے کسی کا بھی عمل یہ پیش نہیں کیا جا سکتا ہے قیامت تک. کسی صحابی، کسی تابعی کا عمل نہیں پیش کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا ہو. تو لہذا جو چیز متواتر عملی طور پر جو نماز دن میں 5 وقت پڑھی جاتی ہے وہ ایک عملی متواتر موجود ہے، تو آپ کس طرح جو ہے لوگوں کو بہکانے والے باتیں کرتے ہو. چاروں مذاہب میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، چاروں مذاہب میں سے کسی کا بھی مذہب یہ نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائے. تو یہ جو ہے سنت طریقہ یہی ہے. اور شیخ عبدالسلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سنت کیا ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائے، اور اکمل سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائے تاکہ تمام روایات پر کیا ہو جائے، عمل ہو جائے. اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے، کمال ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر طرح کے روایات کو کیا کیا جائے، وہ جمع کیا جائے تاکہ سب روایتوں پر عمل ممکن ہو.